بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مرد اور عورت کی جنگ آخر کب تک؟ مرد عورتوں کو اپنی طرح دھوکے باز سمجھتے ہیں، اسی لیے انہیں لگتا ہے کہ ان کا رشتہ خطرے میں ہے اور اسی شک میں زندگی گزار دیتے ہیں کہ کہیں اس کی بیوی کو کوئی دوسرا شخص پسند نہ آ جائے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دھوکے باز کسی جنس کی میراث نہیں ہوتی۔ اخلاقی برائیوں کا ٹائٹل کسی ایک صنف پر نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کو ہمیشہ ظالم اور دھوکے باز ہی پیش کیا جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ جب وہ کسی کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اس میں توازن کا عنصر کھو بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم خواتین کے حقوق کا پرچار کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مرد بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور وہ بھی اسی معاشرے میں ویسے ہی پس رہے ہیں جیسا کہ خواتین۔ دیکھیں، اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم ایک شاہی معاشرے کا حصہ ہیں جہاں خواتین کو ویسی طاقت اور آزادی حاصل نہیں ہے جو مردوں کو ہے، لیکن اس صورتحال کو کچھ دیگر پہلوؤں سے دیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں، پوری دنیا میں 19ویں صدی سے جہاں خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد شروع ہوئی، وہیں مردوں کے حقوق کی تنظیمیں بھی 19ویں اور 20ویں صدی میں اپنی آواز بلند کرنا شروع کر چکی تھیں۔ مردوں کے حقوق کا دفاع کرنے والی کچھ تنظیمیں صرف اس لیے وجود میں آتی ہیں کہ خواتین کے حقوق کی تنظیموں کے مد مقابل آ سکیں۔ اس تنظیم کا موقف یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں خواتین سے زیادہ ظلم کا شکار ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں تعصب کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگوں میں ہلاک ہونے والے مرد ہی ہوتے ہیں، کوئلے کی کان میں جا کر سخت ترین کام بھی مرد کرتے ہیں۔ ان پر جنسی زیادتی کے جھوٹے مقدمات بنا کر انہیں بدنام بھی کیا جاتا ہے۔ تاہم ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ ضروری تو ہے، لیکن مردوں کے حقوق ذبح کر کے نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ معاشرے میں عورت کو ہر چیز کے لیے مرد کی اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ مرد اس کمزور جان کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ خواتین کو مردوں کے مقابلے میں کم اجرت دی جاتی ہے۔ تیزاب پھینکنے کے واقعات، غیرت کے نام پر قتل اور جنسی درندگی کا شکار کرنے کے واقعات بھی درست ہیں، لیکن اگر ہم سارے مردوں کو ہمیشہ ایک ہی نظر سے دیکھیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمارے بیشتر ڈرامے اور فلموں میں 99% منفی کردار مردوں کے حصے میں ہی آتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کو کسی بات سے روکنے کے لیے گھر کے مردوں کو دھمکی ہی کارکردگی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً باپ کے دفتر سے واپسی پر بچے سامنا کرنے سے ہی گریز کر جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر وہی بچہ اپنے باپ سے جا کر لپٹ جائے تو شاید اس کے سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ مرد بھی عورت کی طرح بہت سے رشتوں میں بندھا ہوتا ہے۔ باپ کے روپ میں بچوں کے لیے وہ ایک سپر ہیرو کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اس سپر ہیرو کو زیرو کرنے میں عورت کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بچوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے باپ کی ہر برائی ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جاتی ہے۔ بہت سے مرد اپنے گھر بار اور بچوں سے دور دوسرے ملک جا کر محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہاں ان کے پاس نہ رہنے کی کوئی مناسب جگہ ہوتی ہے، نہ کوئی پکا کر کھلانے والا اور نہ ہی کوئی دکھ درد سننے والا ہوتا ہے۔ عید تہواروں پر ایک فون کال کر ان کا نصیب بنتی ہے، لیکن ان کے گھر والے پاکستان میں ان کی کمائی پر عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں پر اپنی امارات کا روب ڈالتے وقت یاد بھی نہیں ہوتا کہ کس کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ آزادی نہ ملنے کی شکایت کرتے خواتین بڑے دھڑلے سے چیزوں کی شاپنگ کرتی نظر آتی ہیں۔ خواتین کے لیے ہر موقع پر جدید فیشن کا نیا سوٹ لازمی ہوتا ہے، پھر اس سوٹ کے ساتھ میچنگ کے دیگر لوازمات بھی ضروری ہیں۔ مرد پر الزامات کی فہرست بہت طویل ہے۔ اگر کام کو زیادہ وقت دے تو بیوی ناراض کہ اس کے پاس تو وقت ہی نہیں۔ وہی مرد اگر بیوی کو زیادہ وقت دے دے تو ماں بہنوں سے زن مرید ہونے کا طعنہ سنتا ہے۔ معاشرے کا ایک عمومی رویہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے مرد کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا ہے تو نہ صرف اس عورت کی ہمت کی داد دی جاتی ہے بلکہ مرد کو مذاق کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، لیکن یہی کام اگر مرد کرے تو وہ ظالم تصور کیا جاتا ہے۔